قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اور اب بات ہے اللہ کے بعد والدین کے حقوق کی۔ پارہ ہے سرکشیوں سے جڑا ہوا۔ یاد رکھیے کہ انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکش ہوتا ہے۔ جو اللہ سے سرکش ہو جائے گا نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سرکش ہوگا۔ ظاہر جب اللہ کی قدر نہیں رہی تو رسول کی کہاں ہوگی۔ اور جو رسول کے معاملے میں سرکش ہوگا وہ قرآن اور شریعت کے ساتھ بھی سرکش ہوگا، کیونکہ یہ زندگی میں پابندیاں لگانے والی چیزیں بنتی ہیں۔ اور پھر جو ان 3 سرکشیوں کے دائروں سے گزر چکا تو وہ والدین کے ساتھ بھی سرکش ہوگا۔ کبھی نوٹ تو کیجئے اللہ والدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور خاص طور پہ ان آیتوں میں ایک رقت کو محسوس کیجئے۔ یہ بوڑھے والدین کی بات ہے۔ دیکھیے ہم اپنے والدین کے ساتھ زندگی میں مختلف ادوار گزارتے ہیں نا۔ ہم چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہیروز ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں، وہی سارے کام کرتے ہیں، ہمارے کام تک وہ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم ان سے دبتے، ہم ان سے پیار کرتے، لاڈیاں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے بیبیز کو دیکھیے کیسے ماں یا باپ کے ہاتھ میں آ کے خاموش ہو جاتے۔ لیکن یہاں بات ان ماں باپ کی نہیں۔ لکھیے یہ جوان ماں باپ کی حقداری دینی یا ان کا حق دینا اس کی بات نہیں، یہاں بات کیا ہے، کما ربیانی صغیرا۔ یہ بوڑھے والدین کی بات۔ ان سے مقابلے نہ کرو، ان سے سرکشی نہ کرو۔ چند دن کے مہمان ہیں یہ اب تمہارے پاس، جانے والے ہیں یہ، پوٹلا باندھ کے بیٹھے میں، ملک الموت کے منتظر ہیں یہ۔ ڈیتھ ٹرین کی ٹکٹ کٹ چکی ہے، ان کا نمبر آنے کی بات ہے۔ ان کی قدر نہ کرنا اپنی قدر کو کھونا ہے۔ جنت کا دروازہ ہیں یہ، چاہو تو داخل ہو جاؤ، چاہو تو اس کو توڑ دو یا بند کر دو۔ آپ گینے ہیں یہ، فریجل ہیں یہ، ہینڈل وتھ کیئر۔ اللہ نے بولنے کا طریقہ سکھا دیا، لا تنہرہما، ان پر گرجو نہیں، ان پہ برسو نہیں۔ جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا تم ان پر یل کرتے ہو، تم ان پر چیلتے ہو۔ تم تو ان پہ اف تک نہ کہو، کیونکہ تمہارے اف کی پھونک سے ان کے دل کا چراغ بجھ جائے گا۔ مادیت پرستی کے پیچھے پڑی ہوئی اولادیں بعض دفعہ ماں باپ سے بیزار ہو جاتی ہیں، کیونکہ کام بڑے ہیں، کہیں میٹنگ ہے، کہیں وہاں، کہیں پیسے کمانے جانا ہے، کوئی وہاں، اور گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں بیٹھے، ان کی خدمت کرو، میڈ رکھ دو، ڈاکٹر پہ لے جاؤ اور اولڈ ہومز میں بھیج دو۔ اور جھڑکیاں کیسی اولادیں دیتی ہیں جن کو خود سمجھ نہیں ہوتی، خود تو سب کر لیا اب ہمیں روکتے ہیں۔ ماں باپ کو بدعت میں دیکھا تو ان سے غصے میں آگے، آپ تو ہیں نہ جاہل اور آپ کو تو عقل ہی نہیں۔ یاد رکھیے وہ ماں جس نے گودوں میں لے لے کر چل چل کے پھر کر راتیں گزاری، جس نے آپ کے ڈائپر بدلے، آپ آج اس سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ عمر میں تو کوئی بچہ اپنی ماں سے نہیں بڑا ہو سکتا نا، کم سے کم بھی ایک بچہ ہمارے معاشرے میں جو ایوریج پہ لے لے تو اپنی ماں اور اپنے باپ سے 16-17 سال چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی عقل بڑی ہو گئی، اس کو کمپیوٹر چلانا آ گیا، اس کو انگلش بولنی آ گئی، وہ گٹ پٹ نارویجن بولنے لگا، وہ فرینچ بولنے لگی۔ لیکن یاد رکھے کہ آپ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے آگے نہیں گئے۔ جس معاشرے میں شرک ہوگا وہاں لوگ اتنے سیلف سینٹرڈ ہوں گے کہ اپنے ماں باپ کے سے بھی آگے ہوں گے۔ بعض بچیوں کے منہ سے کہتے سنا کہ مائی موم از میٹ، مائی موم از کریزی، اور نہ کرتے پیدا۔ ہم نے کب کہا تھا؟ یہ بھی ایک ماں نے کہا، اٹ واز یور فن، ہم نے نہیں کہا آپ کو کہ ہمیں پیدا کریں۔ اللہ کہتا ہے ایسے ماں باپ جنہوں نے تمہارے اوپر نظریں لگائی تھیں، جو تمہارے لیے رب کی صفات اپنے اندر لائے، کیا رب بیانی صغیرہ۔ دیکھیں رب کہتے ہیں نا ذرے کو گروتھ دینے والا، ذرے کو کمال دینے والا، تو ماں باپ کہتے ہیں اب کیا تھے ایک چھوٹے سے فیٹس، ماں اگر آپ کو پیٹ میں نہ رکھتی، دنیا میں نہ لاتی اور پھر پالتی نہ تو آج آپ کدھر ہوتے۔ اور ایک جملہ آج سے 20 سال پہلے میں نے امریکہ میں اپنی یوتھ کلاس میں دیا تھا بچیوں کو، کہ اگر آپ کی ماں آپ کو پیدا ہوتے ہی ٹریش کین میں ڈال دیتی، بن میں ڈال دیتی، آپ کیا کر لیتے؟ آپ کبھی ان سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا میں آپ ماں باپ کی بے عزتی کر کے، ان کو پیچھے کر کے سب کچھ بن سکتے ہیں، علامہ بن جائیں گے، مفتی بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، CA بن جائیں گے، لیکن آپ جنتی نہیں بن سکتے۔ اللہ آپ کو دنیا میں جتنی مرضی عزت دے دے، کچھ بھی دے دے،
آپ جب تک ان کو راضی نہیں کریں گے اللہ بھی آپ سے راضی نہیں رہے گا. تو ماں باپ کے حقوق میں جو کمی بیشی رہ جائے اس کو معافیوں سے منگوا لیجئے، ان کی خدمتیں کیجئے. ان کو وقت چاہیے، ان کو آپ کا لمس چاہیے اس عمر میں، ان کو آپ کی رائے چاہیے، آپ ان سے رائے لیں، ان سے مشورے کریں. اس پہ بہت سارے لیکچرز ہیں، نام کیا لوں. انشاءاللہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے اس کا لنک دیں گے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آج کی سرکشیوں میں اولادوں کی سرکشیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور خاص طور پہ وہ اولادیں جن کو دین سے نہیں جوڑا ہوا ایسے چیختی ہیں، ایسے گرجتی ہیں جیسے کیا کوئی بادل چلیں گے.